جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنکھے ایک منٹ کھپے. ایک ہی تو کیمرہ میں نے یہ سب کا ہے آج, یہ سب کا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. آج آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے صوبہ سندھ میں جو ایجوکیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ تھی, اور اس میٹنگ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آج سے کچھ روز قبل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی, جو اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت, وہاں جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب, انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ایک تو اسکولز جو ہیں وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام جماعتوں کے جو بچے ہیں ان کو اگلی جماعتوں میں پروموٹ کر دیا جائے گا, پہلی کلاس سے لے کے 12ویں کلاس تک کے. میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی, بلکہ اس سے ایک دن پہلے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ صوبہ سندھ میں جو ہم نے اسکولز کھولنے کا فیصلہ کیا تھا کہ 1 جون سے ہم کھولیں گے, ہم 1 جون کو اسکول کھولنے کی پوزیشن میں نہیں نظر آتے. ہمیں شاید یہ اور آگے بڑھانی پڑیں گی چھٹیاں. تو جو فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا, جس دن یہ اعلان ہوا اسی دن تمام صوبائی حکومتوں کے صوبائی جو وزیر ہیں تعلیم کے, ان کے ساتھ اتفاق سے اس میٹنگ میں نہیں جا سکا تھا. سیکرٹری صاحبان دونوں موجود تھے, کالج کے بھی سیکرٹری تھے, اسکولز کے بھی سیکرٹری موجود تھے, اور میری اسی روز صبح شفقت محمود صاحب سے فون پہ بات ہوئی تھی. ہم نے جو بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ 1 جون کو ہم اسکول نہیں کھول رہے, لیکن ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے, اس میں مشاورت کے بعد کوئی آگے کا فیصلہ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ میں صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ تھا جس نے اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے بعد ایک پورا مکمل جامع ایکیڈمک پلان اناؤنس کر دیا تھا کہ ہماری گرمی کی چھٹیاں پہلے ہو جائیں گی, پھر ایگزامز کب ہوں گے, پھر داخلے کب ہوں گے, پھر ساری چیزیں. کسی صوبے نے نہیں کیا تھا, ہم نے کیا تھا, اور باقی صوبوں نے پھر 2-3 ہفتوں کے بعد ہمارے ان تمام جو فیصلوں کو فالو کیا, اور انہوں نے اپنے صوبوں میں اس کو اپلائی کیا, اڈاپٹ کیا ان کو. تو جب یہ شفقت محمود صاحب نے اعلان کیا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے, ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی میں اس پر کوئی بات نہیں ہوئی. صوبہ سندھ کی حکومت نے اس فیصلے میں کوئی کنسلٹیشن میں حصہ نہیں لیا. جو انہوں نے کیا ہے, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ غلط یا صحیح ہے, لیکن ہم اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے. اگر انہوں نے ان کے فیصلوں کو اڈاپٹ کر لیا ہم بھی اعلان کر دیں گے, لیکن اگر اسٹیئرنگ کمیٹی کا موقف کچھ مختلف ہوگا تو ہم آپ کے سامنے پر آ کے اس کو شیئر کریں گے, بتائیں گے کہ ہم وہ کیوں اس میں آگے کرنا چاہیے. لیکن آج میں دیکھ رہا تھا, یا شاید کل رات میں, شفقت محمود صاحب خود یہ کہہ رہے تھے کہ جو 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے بچوں کو پروموٹ کرنے کی بات ہوئی ہے اس کے اندر کچھ مسائل ہیں, اور ہم اس پہ مزید مشاورت کرنا چاہتے ہیں, اور شاید اگلے دن یا پیر کے دن جو ہے وہ اس کا اعلان کریں گے. تو یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی ان کے فیصلے کو سپورٹ نہیں کیا تھا. میں اندازہ تھا کہ اس کے اندر مشکلات ہیں, یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ جی بچوں بغیر امتحان کے پاس کر دیے جائیں گے, لیکن اس کے آگے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کو شاید اس وقت نہیں دیکھا گیا تھا. تو آج جو ہم نے میٹنگ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی, اس میں تفصیل سے ہم نے کوئی 2 گھنٹے سے زائد ان تمام ایشوز پر بات کی. تو اس میں جو چیزیں طے ہو گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. باتیں تو بہت ساری اور بھی ہوئی ہیں کہ جو ہم 1 جون کو اسکولز کھول رہے تھے وہ ہم نہیں کھولیں گے. 1 جون کو ہمارے صوبہ سندھ کے اسکول نہیں کھلیں گے. البتہ نئی تاریخ جو ہے اس کا اعلان ہم ابھی نہیں کر رہے. ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کی ایک اور میٹنگ کریں گے, اور اس میٹنگ میں بھی صرف اسکولوں کے کھولنے کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے, بلکہ ایک مکمل جو ہمارا ایکیڈمک پلان ہوگا ہم اس کو اناؤنس کریں گے. اچھا, دوسری بات جو تھی کہ جب پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کے جو بچے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ تو ہوا ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے جو یقیناً مد نظر رکھی جانی چاہیے کہ اگر آپ بچوں کو پروموٹ کریں گے تو ان کی پچھلے سال کی جو کارکردگی ہے, جو رزلٹ ہے, اس کی بنیاد پہ کریں گے. یا اسکولوں میں جو مختلف ایگزامس ہوتے ہیں, جو فرسٹ ٹرم ہوتی ہے, سیکنڈ ٹرم ہوتی ہے, تھرڈ ٹرم ہوتی ہے, مختلف اسکولوں کے مختلف سسٹمز ہیں, اس کے تحت وہ امتحانات لیتے ہیں
اور ان بچوں کی جو ریزلٹس ہیں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو ان کی بنیاد پہ وہ بچوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ اگر 7ویں جماعت میں ایک بچہ کوئی 2-3 بڑے اہم سبجیکٹس کے اندر بالکل فیل ہے یا وہ اپیئر نہیں ہوا، تو اس کو تو کیسے وہ آگے پروموٹ کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم نے مختلف اسکولوں پر یہ چھوڑا ہے کہ ان کے اپنے اپنے سسٹمز ہیں اس میں دیکھیں، اور ان بچوں کو کوئی ایک پیپر میں اگر اس کے مارکس کم ہیں یا فیل ہو گیا ہے، تو جب بھی کوئی حالات تھوڑے مناسب ہوتے ہیں تو ان 1 یا 2 پرچوں میں جہاں ضرورت ہے اس بچے کا وہ ایگزام لے لیں اور اس کو آگے وہ پاس کر دیں، تاکہ وہ جو ایک یہ بھی نہ ہو کہ جی بچے نے بالکل 0 مارکس لیے کسی سبجیکٹ کے اندر، یا مثال کے طور پر میتھس میں اس کے 100 میں سے 15 آئے ہوئے ہیں، یا اسی طرح کسی اور سبجیکٹ میں 100 میں سے 5 آئے ہوئے ہیں، 6 آئے ہوئے ہیں، 10 آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی نامناسب ہوگی کہ ہم بچوں کو اس بات پہ انکریج کریں کہ ہم تمہیں اگر 10 نمبر لوگے تب بھی تو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کے جو کچھ سلیکٹڈ سبجیکٹس ہیں جس کے اندر ان کے مارکس بہت کم ہیں، جب بھی مناسب وقت ہو وہ اسکولز ان کے ایگزامس لے کر ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی 2-4 چیزیں تھیں جو پہلی سے لے کے 8ویں جماعت تک کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جماعت کے بچے ہیں، اچھا ان کے لیے بھی یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ان کو پروموٹ کر دیں، لیکن اس کے اندر مسائل بہت سارے آ رہے ہیں، چونکہ بورڈز کے ایگزامس ہوتے ہیں۔ اچھا، اور بورڈز کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے اندر یہ پروویژن ہی موجود نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بغیر امتحان کے پاس کر دیں گے۔ یہ قانونی چیز ہے، ہم نے اس قانون کو بھی دیکھنا ہے، اور اگر ہم نے یہ کوئی فیصلہ کرنا ہے اس قانون سے ہٹ کر، تو ہمیں اس قانون کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی، کوئی ون ٹائم ترمیم کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے کوئی ہمیں آرڈیننس لانا پڑے گا تاکہ کوئی ہم راستہ تلاش کریں، تاکہ اگر ان بچوں کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کے راستے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ دوسرا، ہم نے جو مختلف ہمارے امتحانی بورڈز ہیں صوبہ سندھ کے، ان کے تمام چیئرمینس کو یہ کہا ہے، اور آغا خان بورڈ کے چیئرمین کو کہا ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے۔ آج ہی شاید وہ کوئی اپنی میٹنگ کریں گے جس میں سیکرٹری اسکولز بھی ہوں گے، سیکرٹری کالجز بھی ہوں گے، اور سیکرٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز بھی ہوں گے۔ یہ تمام لوگ بیٹھیں گے، اور جو اس کے اندر کمپلیکیشنز آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، جس کا سامنا شاید فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج دوبارہ اس کو ریویو کر رہے ہیں چیزوں کو، ان تمام ایشوز کو دیکھیں اور ان کا کوئی ایک اس طرح کا حل نکالیں جس سے ہمیں کوئی مشکل نہ ہو اور بچوں کو بھی مشکل نہ ہو۔ اور بچوں کو چونکہ آگے جا کے پروفیشنل کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز لینے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اگر ہم آنکھ بند کر کے صرف یہ اعلان کر دیں کہ جن کو اگلی جماعتوں میں بھیج رہے ہیں، تو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی، ان بچوں کے لیے بھی ہوں گی، اور ان کے جو داخلے ہوں گے اگلی یونیورسٹیز میں، کالج میں، اس میں بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے ہم نے فی الوقت یہ اعلان نہیں کیا ہے۔ ہم نے یہ جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے، یہ اپنی رپورٹ کل تک ہمیں دے دے گی، اور کل نہیں بلکہ پرسوں وفاقی حکومت، وفاقی وزیر صاحب نے بھی ایک میٹنگ رکھی اسی حوالے سے۔ تو جو ہماری اس کمیٹی کی رپورٹ آئے گی، اس کی روشنی میں ہم صوبہ سندھ کے حکومت کا جو فیصلہ ہے اس سے وفاقی حکومت کو ہم آگاہ کریں گے کہ ہم نے کیا چیزیں سوچی ہیں۔ اور ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی سیدھی نہیں ہیں کہ میں بیٹھ کے یہاں اعلان کر دوں کہ تمام کے تمام بچے جو ہیں وہ اگلی جماعتوں میں چلے گئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی مشکلات ہیں، ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی پریشانی ہے، لیکن ہم جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں جو بجائے اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے جا کے مسائل کو پیدا کرے۔ اس میں بہت سارے سوالات اٹھے تھے جب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم تمام بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں، ہمارے پاس بہت ساری کوئریز آئیں کہ جی اس بچے نے تو یہ کیا ہوا ہے، وہ کیسے ہوگا، اس بچے کا یہ پرابلم ہے، وہ کیسے ہوگا۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے تاکہ سارے مسائل ہم اچھے طریقے سے حل کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہو گئی ہے کہ یہ کرونا کے مسئلے سے کب ہماری جان چھوٹے گی ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اللہ کرے کہ یہ چیزیں جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے، کوئی ویکسین آ جائے، کوئی اور معجزہ ہو جائے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں۔ لیکن آپ سب محسوس کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد پاکستان میں 26 فروری 2020 سے پہلے والی زندگی ہماری نہیں رہی ہے۔ ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں، ہمیں اپنا پورا لائف سٹائل چینج کرنا ہے۔ ہم نے اپنی بدلتے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے اپنی جو عادات ہیں، اپنے جو رویے ہیں، ان کو چینج کرنا ہے۔ اسی طرح اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اسکولوں کو بند کر کے رکھ دیں۔
ہم بچوں کی تعلیم کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں, ہم ڈسکنیکٹ کر دیں تعلیم کے ساتھ بچوں کو, یہ پاسبل نہیں ہے. لہٰذا بہت سارے جو بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے پاس یہ سہولیات موجود ہیں کہ وہ آن لائن بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. بہت سارے اسکولوں نے یہ تجویز بھی دی کہ ہم جو بچوں کا کام ہوتا ہے, جو اسائنمنٹس ہوتے ہیں, ہم ان کے گھروں پہ بھجوا سکتے ہیں اور پھر گھروں پہ بچے اپنا کام کریں اور پھر اسکولز میں ان کا اسائنمنٹ آ جائے, تاکہ اسکول نہ جائیں وہ, لیکن کوئی تعلیم کا سلسلہ کسی طرح چلتا رہے. لیکن سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ ہمیں سرکاری اسکولوں میں اور کالجز میں ہو رہی تھی. سرکاری اسکولز اور کالجز میں ہمارے ٹیچرز کے پاس اتنی ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آن لائن کلاسز لے سکیں یا بچوں کو پڑھا سکیں. ہم نے اس پر کام شروع کیا ہوا تھا پچھلے کئی دنوں سے, اور کافی ہم اس میں آگے پہنچ گئے ہیں. تو ہم نے ابھی کچھ دنوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو آن لائن پڑھانے کے لیے کس قسم کا سسٹم جو ہے وہ اناؤنس کرانے جا رہے ہیں, اس کو ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹیچرز ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ان کی بھی کوئی ایک مختصر سی ٹریننگز ہو جائیں, تاکہ وہ اسکولوں میں آئیں اور اپنے اسکولوں میں رہتے ہوئے, اسکول میں موجود ہوتے ہوئے جو بچے ہیں, بچے اپنے گھروں پہ ہوں اور ان کو وہ پڑھائیں. اچھا, اس میں کئی ہمارے جو رورل ایریاز ہیں, خاص طور پہ جو دیہی آبادیاں ہیں, جہاں پر یہ جو انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, جہاں پہ سگنلز پراپر نہیں آتے ہیں, جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں, وہاں یہ مسائل ہیں. ہم نے سیلولر کمپنیز کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے, ہم ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں کہ ہم ان کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو کس طرح مزید آگے بڑھا سکتے ہیں, تاکہ ان علاقوں میں جہاں یہ پرابلمز آ رہی ہیں وہاں تک ان کی ایکسیس ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے ایسے منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں ابھی کہ جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے لیکن آف لائن سسٹمز کے تھرو بھی ان کے جو مختلف ایپس ہیں, مختلف چیزیں ہیں, وہ کام وہاں کر سکتی ہیں اور وہ بچے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسکولز میں ٹیچرز تو آئیں, عملہ تو آئے, بچے نہ آئیں, لیکن اسی طرح ان کے جو بچوں کے اسائنمنٹس ہیں, جو اور ضروری چیزیں جو پڑھائی جانے والی ہوتی ہیں, وہ ان کے گھروں تک پہنچائیں. تو مختلف ماڈلز ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں, اور ہم اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ شاید یہ اسکول بہت لمبے عرصے تک نہ کھلیں. ممکن ہے 6 مہینے, 7 مہینے, 8 مہینے, جب تک یہ حالات اللہ تعالیٰ رحم کرے ٹھیک نہیں ہو جاتے, تب تک ہم بچوں کو کم از کم کسی صورت میں بھی یہ ہم رسک نہیں لیں گے کہ بچے اسکولوں میں آئیں اور خدا نخواستہ اس وائرس کا شکار ہوں اور وہ وائرس پھیلانے کا یا پھیلنے کا سبب بنے. تو ہم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کام جاری رکھا. ہم نے کبھی آپ کے ساتھ یہ پہلے تفصیلات شیئر نہیں کی, لیکن ہم اس پہ کام کر رہے تھے. ہماری کوشش ہوگی کہ شاید اسی ہفتے میں کوئی ایک آدھ ہم جو ہے وہ چیز اناؤنس بھی کر دیں, لیکن ایک کام کرنے سے نہیں, ہم نے مختلف چیزیں کرنی ہیں کیونکہ مختلف علاقوں کے مختلف حالات ہیں. ہر جگہ ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں. ممکن ہے کراچی میں پاسبل ہو, حیدرآباد میں ہو جائے, لاڑکانہ میں ہو جائے, میرپور خاص میں ہو جائے, یا جو بڑے شہر ہیں اس کے اندر ہو جائے, لیکن بہت سارے جو رورل ایریاز اس میں یہ مشکل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس میں آگے چل کر آپ کو وقتاً فوقتاً مزید بریف بھی کرتے رہیں گے, آپ کے ذریعے شہریوں کو بتاتے رہیں گے. تو یہ آج کے فیصلے تھے, تو میں نے کہا کہ میں آپ سے اس پہ آپ کو شیئر کر لوں, آپ سے اعتماد پہ لے لوں. جی, کوئی سوال آپ کا ہو تو. تجاویز کے باوجود یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ 9ویں 10ویں اور 11ویں کے امتحانات کو آگے کر لیتی ہے یا ان کو پروموٹ کر دیتی ہے, تو پھر اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کی لیکن بریک لگائی بقول آپ کے, اب وہ دوبارہ اس پر کر رہے ہیں سوچ وچار. آپ کے یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قانون میں ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے, یہ اور کوئی آرڈیننس یا اس میں ترمیم کرنی پڑے گی. تو اس سلسلے میں آپ وفاقی حکومت کے جو وفاقی وزیر قانون ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے, کیونکہ آرڈیننس کا معاملہ پہلے بھی گورنر نے مختلف اعتراضات لگائے تھے. دیکھیں, ایک تو ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی طرح کا کوئی ہم نظام جو ہے وہ لے کر آئیں اور کوئی کنفیوژن نہ ہو, کسی صوبے میں مختلف چیز نہ ہو. لیکن آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی باقی صوبے فیصلے کرنے میں ڈیلے کر رہے تھے, لیکن ہم نے کر لیا تھا اور پھر باقی تمام صوبوں نے اس کو فالو کیا. اچھا, یہ جو قانون ہے جس میں ہمیشہ ترمیم کرنی پڑے وہ صوبائی قانون ہے, وفاقی قانون نہیں ہے. تو ہمیں آرڈیننس جو کرنا ہوگا ہمیں یہاں سندھ میں کرنا ہوگا. اور میرا خیال ہے, مجھے میں کنفرم تو نہیں ہوں, لیکن میرا خیال ہے
کہ شاید باقی صوبوں میں بھی جو قوانین ہوں گے اس کے اندر یہ پرابلم ہوگا. تصور ہی نہیں تھا نا کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بچوں کو بغیر ایگزامس کے جو ہے وہ پاس کر دیں گے, کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو اگر ایسی نئی چیز آنی ہے تو آپ کو قانون کے اندر ترمیم کرنی ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے میں تو رہتے ہی ہیں, لیکن ایک جیسا فیصلہ ہو. لیکن اگر ایک چیز وہاں سے اناؤنس ہو جاتی ہے ہماری مشاورت کے بغیر, تو ہمیں کم از کم اس کو دیکھنا تو ہے کہ یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے. تو وہی ہم نے اس کام میں بھی کیا اور ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں, وہ اس طرح سے قابل عمل نہیں ہے. تو اب اس کو قابل عمل بنانے کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. صحیح صاحب, یہ فیصلہ تو بالکل ہو چکا ہے کہ وہ بچے جن کی کارکردگی بہتر رہی ہے 7ویں جماعت میں تو انہیں 8ویں جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے گا. لیکن ان بچوں پہ آپ کو فیصلہ بھی مزید کرنا ہے کہ جو ان کے ایک دو امتحانات, ایک دو پیپرز ایسے ہیں جس میں وہ ویک ہیں, اس کو تھوڑا سا مزید کلیئر کر دے گا. اور سیکنڈ کوشچن یہ کہ پرائیویٹ اسکولز مالکان اور پرائیویٹ اسکولز میں جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ پیرنٹس بڑے پریشان ہیں کیونکہ وہاں سے مسلسل واؤچرز بھی بھیجے جا رہے ہیں, فیسیں بھی کلیکٹ کی جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے کہ پرائیویٹ اسکول مالکان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے اسکولوں کو رن کریں. تو اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں دوبارہ اس کو واضح کر دوں کہ پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک بچوں کے پروموٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. میں نے آپ سے عرض کی کہ ان بچوں کو پروموٹ صرف یہ تو نہیں کر دینا کہ پاس کر دیا, مطلب ایک لفظ تو نہیں دکھیں گے وہ. اگر ان کو پاس کریں گے تو کوئی پیمانہ تو اس کا ہوگا نا. تو پیمانہ اس کا یہ ہے کہ ان کے جو پچھلے جو انتخاب جو یہ ایگزامس ہوئے ہیں, مختلف امتحانات ہوئے ہیں ان کی بنیاد پر ان کو کریں گے وہ پروموٹ. تو اگر کوئی بچہ بہت ایکسیپشنل ہے, اس کی بہت اچھی کارکردگی رہی ہے 7ویں جماعت میں, یا جو مختلف ٹرمز ہوتی رہی ہیں, مڈ ٹرم ہوتا رہا ہے, فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم اسکول میں ہوتا رہا ہے, اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے, تو اس کو بھی آپ لکھ دیں پاس. اور ایک ایسا بچہ ہے جو بہت ہی شاید اچھا نہیں ہے پڑھائی میں, اور اس کو بھی آپ لکھ دیں پاس. تو یہ تھوڑا سا ہمیں یہ اس کو دیکھنا پڑے گا. تو پروموٹ تو شاید سب ہو جائیں گے, لیکن صرف یہ کہ بچوں کو تھوڑا سا ہم یہ بھی احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اگر 3-4 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہیں اور کوئی 1-2 پرچے ایسے ہیں جس کے اندر آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, تو بھائی ان 1-2 مہینوں کے اندر محنت کر لو, اور جب جا کے وہ ایک پیپر ہوگا تو اس کے اندر جا کے اپیئر ہو جاؤ, پاس ہو جاؤ گے, پروموٹ ہو جائے گا. وہ اس کے 10 پرچے نہیں ہوں گے, اس کے ساتھ سارے ایگزامس اسے نہیں لیے جائیں گے, لیکن 1 یا 2 پیپر ہوں گے, وہ کر لیجیے گا. اتنا مشکل نہیں ہے وہ. ایک دوسری بات جو انہوں نے اسکولس کے متعلق کہی, دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس صوبہ سندھ میں ہزاروں پرائیویٹ اسکولز ہیں, اور ان ہزاروں پرائیویٹ اسکولز میں جو ملازمین ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ان کی تعداد بھی شاید لاکھوں میں ہوگی, میرا اندازہ ہے, ایگزیکٹلی میرے پاس نمبر نہیں ہے. اچھا, وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. ہم نے تمام اسکولز کو پابند بنایا ہے کہ آپ ان کی تنخواہیں پوری ادا کریں. یہ بھی نہیں کہا کہ آدھی کریں, ہم نے کہا کہ پوری تنخواہیں آپ ان کی ادا کریں. اب اگر ان کی تنخواہیں پوری ادا کرنی ہیں تو اسکولز کے پاس اسکولز کو چلانے کے لیے یا ان کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے فیس کے علاوہ تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ 20% کی رعایت دے دی. عدالت نے فی الحال اسٹے کیا ہوا ہے, لیکن بہت سارے اسکولوں نے عدالت کے اسٹے کے باوجود بھی 20% رعایت جو ہے وہ والدین کو دی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس بات کو مانا اور والدین کو ایک ریلیف انہوں نے دیا ہے. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان پیرنٹس سے بھی کہ جہاں جہاں آپ کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, آپ ان اسکولز کو چلنے کے لیے بھی مطلب فیس ادا کریں. مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کے بچوں کو اسکول سے نکال تو نہیں دیں گے. اللہ کرے 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کے بچے پھر جائیں گے اسکولوں میں, اور یہ فیس آپ کو پھر دینی پڑے گی اسکولوں کو. تو یہ اگر آپ آہستہ آہستہ دیتے رہیں گے تو زیادہ مناسب ہے, اچھی بات ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کئی اسکولوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی پیرنٹ کو پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے, وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ اسکول کو ریکویسٹ کریں, وہ بتائیں کہ جی یہ ہمارا پرابلم ہے, ہم اس لیے فیس نہیں دے پا رہے ہیں, ہم ان کی درخواست کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں. تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے نا. کئی لوگ ہیں جن کو شاید اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے فرق نہیں پڑا, اور اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جس کو فرق پڑا ہے. تو جن کو فرق پڑا ہے وہ اسکول کو اپروچ کریں, ان کو لکھ کے ریکویسٹ کریں کہ ہمارا یہ پرابلم ہے. تو مجھے امید ہے جس طرح کی باتیں آج اسکولس, پرائیویٹ اسکولس کی ایسوسیشنز کی ہیں, وہ اس کو ضرور کنسیڈر کریں. ایک سیکنڈ یار, وہ دو
دیکھیں میں نے میری سنیں میں نے 6 مہینے مثال دے کے کہی ہے نہ کرے 6 مہینے ہو، لیکن اگر حالات خراب ہوتے ہیں یہ سال بھی ہو سکتا ہے، یہ 1.5 سال بھی ہو سکتا ہے، یہ 2 سال بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز میں نے ساتھ ابھی اور بھی کہی کہ اگر یہ عرصہ زیادہ بڑھتا ہے تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بچے بالکل ہی تعلیم سے دور ہو جائیں. ہم بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یہ بھی تو کر رہے ہیں کہ ان اسکولوں کو اجازت دیں کہ وہ اساتذہ کو اسکول میں بلائیں، اپنے ملازمین کو اسکول میں بلائیں سارے SOPs کے ساتھ، اور پھر آن لائن بچوں کو تعلیم دیں. وہاں پر اور ذرائع جو ہم تلاش کر رہے ہیں کہ کس طرح بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، وہ بچوں کی پڑھائی کنٹینیو ہو، بچہ اسکول نہ آئے لیکن بچے کی پڑھائی جو ہے وہ کنٹینیو ہو. اب اگر اسکول کے اندر ان کے ٹیچرز بھی آئیں گے، ان کا عملہ بھی آئے گا، وہ خود بھی آئیں گے، وہ کام بھی کریں گے، اور بچے کی تعلیم بھی کسی نہ کسی طرح سے جاری رہے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ فیس دینے کے بغیر جو ہے یہ نقصان ہوگا، بچوں کا بھی نقصان ہوگا. اسکولز کے پاس کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی جس کی اجازت دی ہوئی انہیں کہ اگر ریگولر فیس نہیں آتی ہے بچے کا نام اسکول سے نکال دیں. یہ ان کے پاس ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اختیار ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیملیز جو ہیں، جو پیرنٹس ہیں، ان کو بھی کسی طرح ریلیف ملے، ان کا بھی راستہ ملے. لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسکولز بھی چلتے رہیں. اگر اسکولز بند ہو جاتے ہیں کوئی کسی بھی وجہ سے، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، یا وہ بچوں کے نام اسکول سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ بچوں کو نقصان ہوگا، بچوں کی تعلیم کو نقصان ہوگا. ہم وہ بھی نہیں چاہتے ہیں نا. تو دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلا جائے. آپ نے جس طرح یہ تجارتی مراکز کھولے ہیں SOPs کے ساتھ، تو آپ نے کہا کہ لمبے عرصے تک اسکول بند ہو سکتے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ بچوں کی بالکل تعلیم اس طرح متاثر ہو جائے. تو کوئی آپ ایسی SOPs بنا لیں کہ بچے بھی اسکول آ جائیں اور بچے زیادہ ڈسپلن کے ساتھ آ سکتے ہیں، بنسبت جو آپ کا بازاروں میں اور سارا حال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی SOPs میں ویسے سر بھائی میری سنیں، جو تاجر دوست ہمارے آئے تھے ان میں سے اکثریت پڑھے لکھے دوستوں کی ہے. جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اس میں بھی تمام باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. جو ہمارے شہری بازاروں میں جا رہے ہیں سارے، خاص طور پہ اگر شہروں کی بات کریں تو اکثریت اس میں تعلیم یافتہ ہے، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، کرونا کی تباہی کو بھی سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ کل شہر میں ہوا ہے آپ نے دیکھا. ہم بچوں سے یہ توقع کیوں کریں کہ وہ SOPs کو فالو کریں گے؟ ہم دیکھیں، میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، بالکل واضح کہہ رہا ہوں، سندھ حکومت بچوں کی صحت پر 1% بھی رسک نہیں لے گی. اگر ہمیں خدا نہ خواستہ حالات بہت ہی خراب ہوتے رہے، 5 سال بھی اسکول بند کرنے پڑے، ہم بند رکھیں گے. ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے. ہم ان کی تعلیم کے کوئی اور ذرائع تلاش کریں گے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی اور بندوبست کریں گے کہ بچے پڑھیں. لیکن یہ اجازت ہم نہیں دے سکتے کہ ہم ہزاروں سینکڑوں بچوں کو کسی ایک اسکول کے اندر بھیجیں اور یہ رسک لیں کہ خدا نہ خواستہ وہ وائرس جو ہے وہ بچوں میں کسی طرح سے جائے. یہ ہم نہیں کر سکتے. بتا دیجیے گا جی کہ آپ نے کہا کہ آن لائن سسٹم کرنے جا رہے ہیں. محکمہ تعلیم کی جانب سے ایک علمی، آج سے 3 سال قبل ایک علمی جو ہے کر کے ایک ایپلیکیشن لانچ کی گئی تھی. پورا پروجیکٹ تھا جس میں DSNG وینس بھی خریدی گئی محکمہ تعلیم کی جانب سے. کروڑوں روپے لگائے گئے. ICT لیبس بتایا گیا تھا کہ پورے صوبے میں درجنوں لیبس بنیں گی. وہ ابھی تک کوئی لیب نہیں بنی. اس کی باتیں سب رہ گئی ہیں. جو آپ آن لائن کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ وہ جو کروڑوں روپے DSNG وینس بھی خریدی گئی تھی وہ کہاں گئے؟ اس پہ تھوڑا سا تحقیق کر کے وہ کر لیں. اور دوسرا یہ آن لائن کا آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ کب تک شروع کر سکیں گے؟ دیکھیں وہ پروجیکٹ اچھا پروجیکٹ تھا، اور اس پر دیکھیں ہم نے شاید اس لیے اس وقت اس کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ اسکولز میں بچے جا رہے تھے، ایک چیز چل رہی تھی اور لاکھوں بچے اسکولوں میں جا کے تعلیم حاصل کر رہے تھے. آج جن حالات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایک بچہ بھی اسکول میں نظر نہیں آ رہا ہے. کہیں ایک بچہ بھی نہیں جا رہا ہے، بلکہ پورے ملک میں، شاید دنیا کے کئی ملکوں میں نہیں جا رہا ہے. تو آج ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم بچوں کو گھروں پہ بٹھائیں اور ان کو تعلیم دینے کی کوشش کریں. اس پر بھی ہم کام کر لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری چیزیں کی. میں نے آپ کو بتایا ہم کوشش کریں گے کہ شاید ایک آدھ چیز تو اسی ہفتے میں اناؤنس کر دیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہیں گی. اگر ہم ایک چیز آج شروع کرتے ہیں کہ بچے گھر پہ رہیں اور وہیں پہ تعلیم حاصل کریں، تو وہ اگر کوئی چیز ہم آج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ایک اور نئی چیز آپ کے سامنے آ جائے. کیونکہ اب دنیا بھر میں نئی چیزیں لوگوں نے جو ہے نا نئے ماڈلز انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیے ہیں، اور ہم بھی کوشش کریں ان کو فالو کریں. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچے اسکول نہ آئیں،
اور ان کو ہم گھروں پر بیٹھ کے تعلیم دیں اور پھر یہ امتحان کا سلسلہ بھی اسی طرح چلتا رہے. یہ تو نہیں ہر سال ہم بچوں کو بغیر امتحان کے پروموٹ کرتے رہے تو پھر تو شاید. یہ بتائیے گا کہ ایک سیکنڈ یار, وہ پہلے سے کہہ رہا تھا اس کے بعد. 9ویں اور 10ویں کلاس کے امتحانات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے, تو 11 اور 12ویں جماعت کے لیے بھی وہ کمیٹی. جی وہ چاروں برس کی جو ہے. جی یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا فورم ہے کیا, جیسے آپ نے کہا کہ اسکول چلانے کے لیے فیسوں کی ضرورت ہے, بالغان کو فیس دی جانی چاہیے, کچھ اسکولوں کی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں آپ کے پاس بھی آئی ہوں گی کہ اساتذہ سے بھی نکالا جا رہا ہے, جبھی طور پر ان سے استعفے لیے جا رہے ہیں, تو ایسے اساتذہ کہاں کمپلین کریں؟ کوئی ایسا فورم ہے بنایا کہ جہاں پر ایسے اساتذہ جو اس لاک ڈاؤن میں نکال رہے ہیں اپنے اساتذہ کو, ٹیچروں کو, مالکان, تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, میں نے جو پچھلی پریس کانفرنس کی تھی اس میں نے تفصیل سے اس پہ بات کی تھی, لیبر ڈپارٹمنٹ کی بھی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بھی. ہم نے مختلف نمبرز دیے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس شکایت آتی بھی ہیں. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آئی تھیں, اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کتنی کمپلینٹس کو ہم نے ایڈریس کر لیا ہے, وہ مسئلہ حل کر لیا ہے. اب بھی کمپلینٹس آ رہی ہیں, شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں, ہم اس کو حل کرتے ہیں, اور یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے. ظاہر ہے مسئلے یہ چلتے رہیں گے, اس کو ہم حل کر رہے ہیں, اور شاید ایجوکیشن سے زیادہ شکایتیں لیبر ڈپارٹمنٹ میں آ رہی ہیں ہمارے پاس, اور ہم وہ کارروائیاں کر رہے ہیں. بہرحال اب مشکل حالات ہیں, لیکن کیا کریں, ہم ایک طرف کہتے ہیں انڈسٹریز بھی بند کریں اور ان کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں تنخواہیں بھی دیں. ہمیں اندازہ ہے کہ ان انڈسٹریز کے لیے بھی مشکل ہے تنخواہیں دینا, لیکن اب جو لوگ ان میں کام کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے نا, تو ان کو بھی ہم نے کسی طرح سے کوئی مدد کرنی ہے, تو کوشش کر رہے ہیں. یہ بتا دے گا یونیورسٹیز کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا کہ جو سیمسٹرز ہوتے ہیں, جیسے کوئی فرسٹ سیمسٹر میں, سیکنڈ سیمسٹر میں, کیا وہ بھی اسی طریقے سے پروموٹ ہو جائیں گے, یا پھر سرکاری اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا جائے گا؟ فیس کا کیا طریقہ کار ہوگا, اور خاص طور پہ جو ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا, کہ ایم فل جو ہے وہ ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے, تو ان کو بھی آگے کس طریقے سے فارورڈ کیا جائے گا؟ اس پہ تھوڑی سی بتا دیں کوئی بات. دیکھیں, میں ایک عرض کر دوں کہ آج جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, وہ اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ موسٹلی اسکولز اور کالجز کے معاملات کو دیکھتی ہے اور بورڈز کے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں. ہماری اس کمیٹی میں جو سیکرٹری بورڈز اور یونیورسٹیز ہیں وہ بھی آتے ہیں, ممبر ہیں, لیکن کیونکہ یہ محکمہ میرے پاس نہیں ہے یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کا, تو اس پر فیصلے لینے کا اختیار میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہے, لیکن ہماری کوآرڈینیشن ان کے ساتھ ضرور ہوتی ہے. لیکن فی الوقت جو چیزیں زیادہ زیر بحث ہیں, جو بڑا ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے, وہ بچوں کے جو ایگزامس تھے پہلی سے لے کے 12ویں جماعت تک کے, ہم اس پہ بات کر رہے تھے. یہ اللہ کرے ایک دفعہ ہم اگر ریزالو کر لیں تو یہ کنیکٹڈ ہے. دیکھیں, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 12ویں جماعت کے بچوں کو اس طرح ہم پروموٹ نہیں کر سکتے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پروفیشنل کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے, اور وہ پرسنٹیج اور کون کون سے پیپرز میں ان کے کتنے نمبرز ہیں وہ سارا کاؤنٹ کرتا ہے اس کے ایڈمیشن کے لیے. تو اس لیے ابھی اس پر میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکوں گا, اس پہ میں اگلی میٹنگ میں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی بات کروں. سعید صاحب, یہ بتائیے گا کہ چیئرمین بورڈز کی جو کمیٹی ہے اس کے تو چیئرمین وزیر اعلیٰ سندھ ہے, لیکن آپ بھی اس کے جو ہے وہ ممبر ہیں, تو جو سندھ کے جو تعلیمی بورڈ ہے ان کے تمام جتنے بھی چیئرمین ہیں ان کے ٹینور سارے ختم ہو چکے ہیں. میرٹ پر سوال اٹھ رہا ہے چیئرمین کے حوالے سے جو سفارش ہے وہ سیکرٹری جو بورڈز اینڈ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے ارسال کر دی ہے منسٹر یونیورسٹیز اینڈ بورڈ کو, لیکن ابھی تک وہ چیف سیکرٹری کے پاس نہیں پہنچی تاکہ ان کے جو ہے وہ تعیناتی وغیرہ ہو سکے. تو ابھی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ زیر التوا ہے, اور میرٹ پر بھی سوال اٹھ رہا ہے تمام بورڈ کے جو چیئر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ خود کہہ رہے ہیں جی سمری وہ گئی ہے, تو وہ سمری میرے تھرو تو گئی نہیں ہوگی, چونکہ میرا ترجمان میں نہیں, میں وزیر تعلیم ہوں. وہ ویسے مجھے بولنے کا شوق ہے تو بولتا رہتا ہوں, لیکن ترجمان میں نہیں ہوں. میں ایس کر لوں. دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اگر آپ مجھ سے تفصیلات لیں گے تو میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں. یہ سمری مختلف ڈپارٹمنٹ سے, مختلف ہمارے جو کیبنٹ کے جو کولیگ ہیں ان کی طرف سے انیشیٹ ہوئی ہوگی, انہیں کی طرف سے موو ہوئی ہوگی, میں نے وہ دیکھی بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا یہ سوال اگر آپ ادھر سے کر لیں گے تو زیادہ مناسب جواب مل جائے گا, بجائے اس کے کہ میں آپ کو کوئی غلط جواب دے دوں. سعید بھائی, یہ بتائیں کہ ایک افواہ ہے کہ اگر پورا سال اسکول نہ کھلے, اللہ کرے کل کھل جائے, بچے بھلے کرونا مر جائے, خدا کرے, یہ آپ نے جو کہا تھا کہ صرف 2 ماہ کے لیے 20% فیسوں میں کمی ہوگی, کیا جب تک اسکول نہیں کھلیں گے, اگر 1 سال تک اسکول نہیں کھلتے تو کیا 1 سال تک 20% فیسوں میں کمی ہوگی, یا صرف 2 ماہ کے لیے تھی؟ آنے والے ماہ میں فیس جو ہے وہ طلباء کو پوری, ابھی تو جو ہم نے 2 مہینے کی دی ہے اسی میں عدالت نے 2 مرتبہ اسٹے کیا ہے. ابھی اب 2 سال کا کروا کے پتہ نہیں کیا کروائیں گے. فی الحال تو وہ اسٹے ہے, اسٹے ختم ہو جائے اور پھر دیکھتے ہیں. جی, 2 مہینے
में जिस कानून की आपने बात की, क्या ओ लेवल और ए लेवल उस कानून के दायरे में नहीं आते? क्योंकि ओ लेवल वालों ने अपने बच्चों को प्रोमोट कर दिया 9th और 10th क्लासेस में। देखें, जो हमारे बोर्ड्स के कवानीन हैं उसमें शायद ये कैम्ब्रिज नहीं आता, उसमें उनका अलग है ना, उनका अलग है, कैम्ब्रिज का अलग है, हमारा अलग है। हमारे जो बोर्ड्स का कानून है वो अलग है। अच्छा, उन्होंने भी जब ये, मैं उनके साथ राब्ते में था, मैंने काफ़ी परसू किया उसका, उनके केस को भी, बच्चों के, उसमें भी उन्होंने जब प्रोमोट किया है बच्चों को, तो उन्होंने स्कूल्स को ये कहा है कि उन बच्चों के जो पिछले नताइज हैं उसकी बुनियाद पे आप ये करें, और उनको ये इख्तियार दिया है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने भी आंख बंद करके कह दिया कि आप कर दो। उसमें भी उन्होंने बच्चों को ये एक ऑफर की है कि जो बच्चे अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके शायद नवंबर में जो दूसरे एग्जाम्स होने हैं उसमें आकर वो अपीयर हो जाएं। तो उन्होंने ऐसा नहीं कर दिया कि बस एक लाइन का वो ऑर्डर जारी कर दिया कि सारे प्रमोट हो गए। उसमें भी उन बच्चों के अपने स्कूल्स के अंदर जो उनकी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पे उनका फैसला होगा। प्राइवेट स्कूल्स का भी, प्राइवेट स्टूडेंट्स का भी कुछ इशू चल रहा है, वो किधर जाएंगे? मैंने इसीलिए ये कहा था कि जो फैसला हुआ था ना पहले फेडरल गवर्नमेंट का, उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए हमने मनोवन उसको अडॉप्ट नहीं किया, और मैंने पहले ही कहा कि हम स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग करके उसके अंदर डिसीजन करेंगे। जी, मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसीलिए हमने आज ये जो कमेटी बनाई है, जिनको हमने कहा है, वो तमाम ये प्रॉब्लम्स इससे निकलेंगे जब हम उनको प्रोमोट करेंगे। जो प्रॉब्लम्स इससे अराइज होंगे उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का रास्ता उन्हें बताएंगे कि हमें किस तरह से करना है इसको। अच्छा, सही ये बता दें, आप माशाल्लाह वजीर मेहनत भी हैं, सैकड़ों मजदूरों को नौकरियों से निकाला गया है, उनकी तनख्वाहें रोकी गई है, बड़ा बुरा हाल है। खासतौर पे लकी टेक्सटाइल और ये इस तरफ लांडी की साइड पे जो है वो बड़ा मसला है। नेशनल हाईवे भी मजदूरों ने बंद किया। तो आपका महकमा कहाँ है, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा, लोग तो बेचारे हेल्प। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ, नहीं ऐसा नहीं है, महकमा बंद होने से और ज्यादा सूरत हाल खराब है कि लोग कहाँ जाएं? नहीं, मैं आपसे करता हूँ। देखिए, हमने तमाम अखबारात में इश्तिहारात दिए, मैंने अपनी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताए, नंबर्स बताए, तरीक़ेकार बताया। अगर हज़ारों की तादाद में मज़दूरों को निकाला गया है, तो आप अगर ये समझें कि हज़ारों की तादाद में मज़दूर हमारे दफ्तर पे आ जाएं, तो काम तो नहीं हो सकता है। हमने उनको टेलीफोन नंबर दिए हैं कि आप इस नंबर पे कंप्लेंट करें कि जी इस इदारे से हमें निकाल दिया गया है। हमने बहुत सारे मसाइल हल किए हैं। अब वो अलग बात नहीं, वो अलग बात है कि मैं रोज़ाना बैठ के बताता नहीं हूँ कि आज ये 10 कंप्लेंट आई, 10 हमने हल कर ली, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हमने रिजॉल्व किए और सख्ती के साथ रिजॉल्व किए। अब भी जितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि अगर हज़ारों की तादाद में, या कुछ लोग दावा करते हैं कि लाखों की तादाद में लोगों को निकाल दिया गया है और सैकड़ों फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया है, तो ये सारे का सारा एक लेटर से या एक दिन में हम हल नहीं कर सकते। हम एक एक करके तमाम चीज़ों को करते जा रहे हैं, और जो शिकायत है, मैं उसका एहसास है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत सिंध इस पर बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ जो है वो अमल कराने की कोशिश कर रही है, और हम करवा रहे हैं। तो जितनी भी शिकायतें, आप भी दोस्तों को इनकरेज करें जो आपसे रब्ता करते हैं कि उन नंबर्स पे कंप्लेंट रजिस्टर ज़रूर कराएं, कि हमारे उस डेटा के अंदर आ जाए कि किस कंपनी के खिलाफ, किस फैक्ट्री के खिलाफ कितने लोगों ने जो शिकायत की। हमने तो ये तक भी किया है यार, अगर एक टेलीफोन भी कोई आप कह रहे हैं कि नहीं कर सकता है, तो फिर मैं देखें, आप कह रहे हैं कि टेलीफोन कर, लेबर डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर के दफ्तर में आना उसके लिए आसान है, तो आप खुद फैसला करें आसान काम कौन सा है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप भी इंकरेज करें लोगों को कि वो करें, लेकिन हमारे लिए मुमकिन नहीं है ना कि हम हर फैक्ट्री के दरवाजे पे खड़े हो जाए, जाके पूछें कि बताओ कितने लोगों को तुमने निकाला है। ये मुमकिन नहीं है फिजिकली। तो जो आसान तरीन तरीका है वो हमने अडॉप्ट किया है, और आसान तरीन रास्ता हमने लोगों को बताया है कि सिर्फ टेलीफोन करो, अपनी तफसील बताओ। मुझे जो डायरेक्टली मैसेजेस भी आ जाते हैं, मैं उस पर भी बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ। जी, मैं जवाब दे चुका हूँ। आपने जवाब दे दिया कि आप नहीं खोलेंगे इम्तिहानात। अगर 3 दिन बाद आप फैसला ये करते हैं कि इम्तिहानात लिए जाएंगे 9वीं और 12वीं के, तो उसमें क्या है, फीस तैयार की जाएंगी, किस तरीके से? ये तो अजम्पशन पे बात कर रहे हैं ना, मैंने थोड़ी कहा एग्जाम लिए जाएंगे। मतलब मैंने तो ये कहा ही नहीं कि एग्जाम लिए जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोमोट करने का तरीक़ेकार है, जो सिस्टम है, जो बताया गया है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, वो इतना आसान नहीं है। उसमें कानून हमारे रास्ते में हिच है, कानून को हमने ठीक करना है। हमने उसमें बहुत
انہوں نے پوچھا کہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کا آپ کیا کریں گے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کسی ان سبجیکٹس میں فیل ہیں جن کی بنیاد پر ان کا آگے جا کے ایڈمیشن ہونا ہوتا ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ جا کر وہ سبجیکٹس کلیئر کر لیں. آپ کیسے کریں گے؟ تو یہ جو پرابلمز ہیں ان کے پروموشن میں ان کو حل کرنے کے لیے کمیٹی کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح یہ مسئلے کو حل کریں. ٹھیک ہے. یار اب دیکھیں یہ آپ ہاں اور نہ میں جو سوال لیتے ہیں نا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے بچے ایک سال پروموٹ ہو گئے. یہ بہت آسان ہے. لیکن یہ کرنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو حل کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا. تو ہم ان مسائل کو حل کر کے اس کے بعد آگے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. 21 رمضان کی کیا پلاننگ ہے؟ سندھ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے 21 رمضان کے حوالے سے بتائیں. یہ بتائیں کیا کرنا. اب کوئی ایک کریں تو میں بتاؤں. یہ بتائیں کہ کیا صحافیوں کو آپ مزدور سمجھتے ہیں کیونکہ صحافیوں کو بھی نکالا جا رہا ہے. بھائی میں تو مزدور سمجھتا ہوں لیکن پتہ نہیں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. ہاں ان کو تنخواہیں بھی نہیں ملی لیکن وہ گلا بھی نہیں کر رہے. دیکھیں 21 رمضان پہ چونکہ وہ ناصر شاہ صاحب جو ہیں وہ رابطے میں ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس مسئلے کو بھی اسی طرح ٹیکل کر لیں جس طرح ہم نے اور چیزوں کو کیا ہے تاکہ ایک کام ہے ایک ایونٹ ہے وہ ہو جائے لیکن اس طرح سے ہو جس سے بہت زیادہ بڑا کراؤڈ بھی اکٹھا نہ ہو اور یہ جو وائرس کے پھیلنے کے جو امکانات اور خدشات ہوتے ہیں وہ بھی نہ ہو. تو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے ان سے رابطے میں ہے اور کوشش کریں گے کہ بہتر طریقے سے اس مسئلے کو حل کر لیں. میں ایک عرض کر دوں اگر تھوڑی سی ایک عرض کر لوں صرف اس سے ہٹ کے اگر آپ کے یہ سوالات پورے ہو گئے. دیکھیں کل یہاں پر کچھ ہمارے دوستوں نے پریس کانفرنسز کی حسب روایت اور ایک بہت معتبر اچھے ادارے پر انڈس ہاسپٹل جو ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے ہمارے صوبے میں جن کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ پارٹنر بن کر بہت ساری چیزوں میں کام کر رہے ہیں اور ہم انہیں گرانٹ دیتے رہتے ہیں ہر سال دیتے ہیں SIUT کو بھی دیتے ہیں NIBT کو بھی دیتے ہیں انڈس ہاسپٹل کو بھی دیتے ہیں اور بھی بہت سارے ادارے ان کو ہم دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فلاحی کام کر رہے ہیں ہم حکومت ان کی مدد کرے تاکہ ہمارے شہریوں کو صحت کی اچھی سہولتیں ملتی رہیں. اب اگر اس کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور ناصر شاہ صاحب نے ایک بات کہی تھی نا کہ ہم تو کرونا وائرس سے پریشان ہیں کچھ لوگوں کو رونا وائرس لگ گیا ہے. تو کرونا وائرس جو ہے وہ تو کچھ پتہ نہیں کن چیزوں کا افیکٹ کرتا ہے لیکن رونا وائرس جو ہے وہ بندے کے اندر جو ضمیر اور انسانیت ہے نا لگتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ رونا وائرس کا شکار جتنے بھی ہمارے مخالفین ہیں وہ بے ضمیر ہو چکے ہیں اور ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے کہ جو کام سندھ حکومت اپنے شہریوں کو کرونا سے بچانے کے لیے کر رہی ہے اس وقت ان کو پیٹ میں وہ مروڑ اٹھ رہے ہیں جو ساری زندگی اٹھتے رہے ہیں. بھائی 2-4 مہینے چھوڑ دو. چیئرمین بلاول صاحب نے تو کل یہی کہا نا کہ یار میں نہیں لڑنا چاہتا ہوں تم سے بھائی تم کام کرو بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کریں. وزیر اعظم صاحب جو وزیر صحت ہیں وہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آئے ایک طرف کہتے ہیں یہ فلو ہے ایک طرف کہتے ہیں مودی بہت بزدل ہے اس نے پورا ملک بند کر دیا ہے. ایک عام سا فلو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے وزیر اعظم آئے بھی نہیں. وزیر صحت کے ان کو اس میں جواب دینا چاہیے تھا جس کے ذمہ یہ کام لگایا انہوں نے وزیر خارجہ جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا ایسے یا اسد عمر صاحب کر لیتے چونکہ وہ NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں وہ کر لیتے انہوں نے بھی نہیں کیا. وزیر خارجہ صاحب آئے وہ آئے تو انہوں نے بھی وہی رونا شروع کر دیا کہ صوبہ سندھ کا پیٹ کا مروڑ سب کو پڑا ہوا ہے. یار میں آپ کے ذریعے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو شروع میں ہماری تعریفیں کی تھیں جو ہم نے اچھا کام کیا تھا جو ہماری واہ واہ ہو گئی تھی جو ہم نے سوتے ہوئے وفاقی حکومت کو جگایا تھا 15 دن کے بعد ان کو ہم نے یہ مجبور کیا کہ وہ کرونا پہ میٹنگ کر لیں. خدا کے لیے آپ سارے لوگ ٹی وی چینل پہ آ کے کہیں کہ سندھ حکومت کی جو ہم نے تعریفیں کی ہم اس پہ معافیاں مانگتے ہیں. ہم نے غلط تعریفیں کی تھیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی. سندھ حکومت بہت بری ہے. سندھ حکومت نے کرونا پہ کوئی کام نہیں کیا.
جو بھی کام کیا ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے, جو بھی کام کیا ہے وہ فیڈرل حکومت نے کیا ہے, وفاقی حکومت نے کیا ہے, پی ٹی آئی نے کیا ہے, تاکہ یہ ہماری جان چھوڑیں, ہمیں کام کرنے دیں. نہ یہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں, نہ ہمیں کچھ کرنا دینا چاہتے ہیں. سندھ حکومت نے جو کام کیے اب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ انہوں نے اس کا الٹا کرنا ہے, طے کر لیا انہوں نے. اب صاحب کہتے ہیں اسپتالوں پہ چھاپے ماریں گے, وہی تمہیں اور کام سارے ختم ہو گئے. خدا کا خوف کرو, اللہ نہ کرے تم کو تمہارے خاندان کو کرونا ہو جائے, تمہیں پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے. یہاں ڈرامے لگائے ہوئے سب نے. مطلب کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی, کسی چیز کو سنجیدہ لیں. ہم اس پہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہے ہیں بھائی, ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی ہم سے کیوں لڑ رہی ہے؟ یہ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے پی ٹی آئی اور کرونا کے آپس میں کہیں, کہ مطلب انہوں نے سوچ لیا ہے کہ یہ کرونا کے پیچھے پڑ گئے, ہم نے چھوڑنا نہیں ہے تم کو. مطلب کوئی رشتہ داری ہے, کوئی کیا ہے, کوئی معاملہ ہے, کوئی لین دین ہے, کیا ہے مسئلہ ہے؟ یہ جو پی ٹی آئی اور کرونا کی رشتہ داری ہے, کوئی تلاش کرو, کوئی کنیکشن ضرور ہے ان کا آپس میں. اسی لیے مجھے تو سمجھ نہیں آتی بات. وزیر خارجہ آج کہہ رہا ہے میں سندھ آ رہا ہوں, پی ٹی آئی پہ تنقید کرنے والوں کے لیے میں آ رہا ہوں, سندھ آ رہا ہوں اور ان کو جواب دوں گا. وزیر خارجہ نے آج بیان دیا ہے. لگتا ہے جیب میں کرونا وائرس ڈال کے لائے گا سارے. جو میں نے کہا نا رشتہ داری آپس میں, تو کرونا وائرس کا ڈبہ ساتھ لے آئے گا, اور جو پی ٹی آئی پہ بول رہا ہوگا اس کے اوپر چھوڑ دے گا. یہ کرے گا اور کیا کرے گا بھائی. آ جائے وزیر اعظم, وزیر صحت ہیں, وہ سارے صوبوں میں گئے, وہ سارے صوبوں میں گئے, صوبہ سندھ میں نہیں آئے. اب اگر وزیر خارجہ کو اتنا آگے خیال کہ جی سندھ میں آنا چاہتے ہیں, کرونا سے لڑنے نہیں آ رہے, کرونا کی حمایتی پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے تو اس سے لڑنے آ رہے ہیں. مطلب اگر یہ بات کہی تو بہت افسوسناک بات ہے نا. تو کیا آپ اسپرے کریں گے جب وزیر خارجہ آئیں گے؟ ہاں, جن جن علاقوں کا دورہ کریں گے وہ اسپرے ضرور کریں. ہم یہ ساتھ رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.